الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ وہ ہر چیز کا رب اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی بنائی نہایت خوب اور حسین بنائی، مضبوط اور پختہ بنائی۔ اللہ تعالیٰ ہی ماں کے پیٹ میں صورتیں بناتا ہے اور سنوارتا ہے، پھر اس میں روح پھونکتا ہے۔ کسی جاندار یا ذی روح کی تصویر بنانا دو وجہ سے حرام ہے۔ ایک تو اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے مشابہت ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بنائی، مصور بھی اسی جیسی چیز بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ تصویر اور مجسم سازی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا سبب بنتی ہے۔ تصویر سازی کا عمل گویا اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ مصور اللہ تعالیٰ کی تخلیق جیسی تخلیق کرنا چاہتا ہے، جبکہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تخلیق جیسی تخلیق کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ مصور تو ایک دانہ، ایک ذرہ اور ایک جو بنانے پر بھی قادر نہیں ہوتا ہے۔ قیامت کے روز مصور کو بنائی ہوئی تصویر میں روح پھونکنے کا حکم دیا جائے گا، مگر وہ اس میں روح نہ پھونک سکے گا۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، قال اللہ تعالی ومن اظلم ممن ذهب يخلق فليخلقوا ذرة او ليخلقوا حبة او ليخلقوا شعيرة۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری تخلیق جیسی تخلیق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے لوگ ایک ذرہ، ایک دانہ یا ایک جو ہی بنا کر دکھلائیں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یضاہئون بخلق اللہ۔ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو چیزوں کو بنانے اور پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صور صورة فی الدنیا کلف ان ینفخ فیہا الروح ولیس بنافخ۔ جس نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی، اسے قیامت کے دن اس تصویر میں روح پھونکنے کا حکم دیا جائے گا، مگر وہ اس میں روح ہرگز نہ پھونک سکے گا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل مصور فی النار یجعل لہ لکل صورت صورہا نفس یعذب بہا فی جہنم۔ مصور جہنم میں جائے گا، اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے میں ایک جان بنائی جائے گی جس کے ذریعے سے اس مصور کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔